السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کی بہت ساری باتوں کو جمع فرما دیا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں یا کچھ لوگ پوچھتے نہیں بس کر گزرتے ہیں کہ جمعہ کے کیا آداب ہیں، کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں صحبت کرتے ہیں تو اس کے کوئی آداب بھی ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ یہود نے بہت ساری چیزیں عجیب و غریب سی بنا لی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی عجیب و غریب چیزیں لوگ بنا لیتے ہیں۔ اسلام نے پیچھے سے پیچھے والی جگہ سے داخل ہونا منع کیا، اور جو کھیتی والی جگہ ہے اسی کی اجازت دی ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ تم جو ہے اپنی بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں آؤ، انا شئتم، جدھر سے چاہو آؤ، یعنی اسی جگہ کو استعمال کرنا ہے۔ اور پھر حیض و نفاس کے مسئلے بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک طبقہ جو ہے وہ اتنی گندگی دیکھ چکا ہے یا دیکھتا ہے کہ وہ اس گندگی کو گھر میں بھی لانا چاہتا ہے۔ اب کچھ آداب ہیں جمعہ کے جب میاں بیوی ملتے ہیں۔ جمعہ کا مقصد کیا ہے پہلے یہ سمجھو۔ عفت و عصمت کی حفاظت، مرد کی بھی عورت کی بھی، افزائش نسل کو آگے بڑھانا، اور حرام کام سے بچنے کی نیت۔ یہ وہ معاملات ہیں، اگر اس نیت سے جمع ہو تو پھر جمعہ پہ اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتا ہے انعام کی صورت میں، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی نوازتا ہے کہ جب تم زنا سے بچتے ہو، گناہ سے بچتے ہو۔ جمعہ شہوت رانی نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے۔ اس لیے جمعہ سے پہلے شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے، اچھی بات کرے، جسے کہتے ہیں نا رومانٹک کانورسیشنز، اور پھر جمعہ کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے، اور جمعہ سے قبل پھر یہ دعا بھی پڑھے جو پڑھنا مسنون ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، وَنَمَا رَزَقْتَنَا۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جمعہ کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جو ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور اس کے اندر بھی شرم و حیا کا عنصر ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو منع کیا ہے، جیسے احرام کی حالت ہو گئی، اسی طرح روزے کی حالت ہو گئی، یا عورت حیض میں ہے یا نفاس میں، لیکن باقی دن و رات کے کسی حصے میں جمعہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اچھا، اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمعہ کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کر دے، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ اسی طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کل کے دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم کنڈیشن یہ ہو کہ بیوی کو اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لوگ جمعہ کے دوران شہوت کی باتیں کرنے اس کے متعلق پوچھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی عیب کی بات ہے۔ ہاں، گندی غلیظ باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو گندی غلیظ باتیں، جن سے بیہودہ باتیں، فحش گوئی جو منع ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو عام حالت میں نہیں کرنی چاہیے تو اس حالت میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی سوچ کو اچھا کریں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے انہیں الٹا نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے بے ضرورت جو ہے نا ادویات نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں، کسی آدمی کو کوئی جنسی کمزوری ہو تو پھر طبیب جو ہوتا ہے اس کا علاج کروا سکتے ہیں طبیب سے، لیکن یہ جو ہر گلی کوچے میں جو پروفیسر اور عامل بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس نہ جایا کریں، اور کباڑا نکال دیتے ہیں آدمی کا۔
اسی طرح بیوی سے بوس و کنار کرنا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنا، یہ تمام معاملات اچھی چیزیں ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا، یہ متعدد نقصانات اور بے حیائی کا راستہ ہے، اور مومن ہر کام میں حیا کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ گو کہ اجازت ہے لیکن حیا سے ذرا پرے بات ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا، یہ دبر سے متعلق مسئلے پہ بھی میں ذرا پھر سے بات کر لوں ایک دفعہ، پیچھے سے جو داخل کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے، ابی داؤد کی روایت ہے درجہ صحیح کی، کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وہ ملعون ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو خیر الہی کا سزاوار نہ بنائے، اور کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا تو وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اچھا، اگر ایک ہی رات میں ایک سے زائد دفعہ انسان جمع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے ضمن میں یہ بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں جمع کے درمیان غسل کر لے یا وضو کر لے، اور اگر نہ بھی کرتا تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل تو ہوئی پر منی خارج نہیں ہوئی تو کیا غسل کرنا ہوگا؟ جی، غسل واجب ہو جائے گا۔ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوگی تو غسل واجب ہو جائے گا، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ حالت جنابت میں سویا تو جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ سویا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ فجر سے پہلے اٹھ کر نہا لے، غسل کر لے، تاکہ پھر نماز میں تاخیر نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ بات چیت کرنا، کام کاج کرنا، دعا سلام کرنا، کھانا پینا، یہ سب تو جائز ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب جمع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے کہ اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع کرنا، یہ ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ اور جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس لیے میاں بیوی اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بات چیت منقطع، پھر آپ اذان کا جواب چاہے تو دے سکتے ہیں، جواب دینے سے منع نہیں کیا علماء نے۔ اسی طرح اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی تنہائی کی باتیں اور جمع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا، یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ تو اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینی چاہیے جو ایسے گندے غلیظ لوگ ہیں جو جمع کی تصاویر یا ویڈیو بناتے ہیں، پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں یا اپنے ریکارڈ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر وہ لیک ہو جاتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر عجیب سکینڈلز بنتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون لوگ ہیں، عجیب ذہنیت ہے، سمجھ نہیں آتی۔ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یعنی اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے اے فلاں، میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دیکھیں نا، ان چیزوں کو آپ بڑھاوا دیتے ہیں تو بڑھاوا دینے سے یہ چیزیں پھر پھیلتی ہیں، اور جب پھیلتی ہیں تو آپ برائی عام کر رہے ہیں۔ ایک برائی معاشرے میں نہیں تھی، آپ نے اسے عام کیا، یا آپ کے ماحول میں نہیں تھی، آپ نے اس کو عام کیا۔ جب لوگ گندی باتیں، غلیظ باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں،
بولتے ہیں تو پھر بے حیائی عام ہوتی ہے اور حیا کم ہوتی ہے. اس لیے حیا کو اپنائیں، حلال کو اپنائیں اور حرام سے بچیں. اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.